إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا وحدانیت کبریائی اور بڑائی یکتائی تنہائی برتری اور بہتری عظمت پاکیزگی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات برکات کے لیے اور درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسول پر خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام الحرمین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا اور مغفرت ہو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے اہل بیت پر اصحاب رسول اور تابعین نظام ائمہ دین محدثین اور مفسرین رحمہم اللہ اجمعین پر عبادت
عبادت میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے کرنے پر ایک بندے سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری اعمال و افعال ہو، اقوال ہو یا پھر باطنی ہو۔ اسی حوالے سے قرآن و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی عبادات کی مختلف شکلیں ہیں انہیں 5 اقسام کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی میں عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے اور وہ عبادات 5 قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن و سنت میں غور کرنے کے بعد علماء نے بیان کیا۔ وہ 5 قسم کی عبادات کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 قلبی عبادت، نمبر 2 لسانی عبادت، نمبر 3 بدنی عبادت، نمبر 4 مالی عبادت اور نمبر 5 ترکی عبادت۔ ان کا کیا مفہوم ہے؟ قلبی عبادت سے مراد ہے کہ ایسی عبادات جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کا مصدر کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ دل ہے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، تقوی، امید، یہ وہ ساری عبادات ہیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے محبت کرنا، اس کا مقام کیا ہے؟ دل ہے، کہ آدمی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور توحید کا عقیدہ رکھتا ہے۔ ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو اس زمین پر مبعوث کیا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ ایمانیات کی چیزیں ہیں اور اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ تو یہ قلبی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے لسانی عبادت، لسان عربی زبان میں زبان کو کہتے ہیں۔ تو ایسی عبادات جن میں زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور زبان سے دعا پڑھتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ یا تسبیحات یا دعائیں پڑھتے ہیں، ہم زبان کے ذریعے سے لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم زبان کے ذریعے سے مختلف عبادات انجام دیتے ہیں۔ آدمی سچ بولتا ہے، زبان سے بولتا ہے۔ تو لہٰذا وہ تمام کام جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور پسند کرتا ہے اور ایک بندہ زبان کے ذریعے سے ان کو انجام دیتا ہے، وہ لسانی عبادت ہے۔ نمبر 3 بدنی عبادت، ایسی عبادت جس میں آدمی کا بدن، آدمی کا جسم حرکت میں آتا ہے، اور اس کی مثال نماز ہے۔ آدمی قیام کرتا ہے تو زمین سے اوپر کھڑا ہوتا ہے، زمین پر رکوع سجدہ کرتا ہے اور اتحیات میں بیٹھتا ہے۔ یہ عبادت کی وہ شکل ہے جس میں آدمی کا بدن استعمال ہو رہا ہے، یا آدمی حق حلال روزی کماتا ہے، یا دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے گھر سے باہر جا کر کے لوگوں میں کام کرتا ہے۔ تو یہ ہوئی بدنی عبادت، یا پھر اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہے۔ تو
یہ ہے بدنی عبادت، اور اسی طریقے سے مالی عبادت۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو گویا کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے۔ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے دل میں اللہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دل میں اللہ ہے، ہم اللہ کو دل سے یاد کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور باقی جن میں اظہار ہوتا ہے عبادت کا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ دکھاوا ہے۔ حالانکہ عبادت کی ایک قسم یہ ہے کہ جسے بدنی عبادت کہا جاتا ہے، اور نماز جب تک آدمی رکوع، سجدہ، قیام، اتحیات نہ کرے تو نماز مکمل نہیں ہے۔ تو لہذا قلبی عبادت کی طرح ہی بدنی عبادت بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مالی عبادت کہ اللہ تعالیٰ نے جن راستوں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا اور وہ مال خرچ کر رہا ہے وہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ مثلا ایک آدمی حق حلال روزی کماتا ہے، مال کماتا ہے، اور اس مال کے ذریعے سے مساجد یا مدارس میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، یا علماء پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، یا مال خرچ کر کے وہ دین کی کتابیں خریدتا ہے، یا اپنے بیوی بچوں پر، والدین پر، حتیٰ کہ اپنے اوپر مال خرچ کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ اسراف نہ ہو، اس میں فضول خرچی نہ ہو۔ کیوں؟ فضول خرچی کرنے والا شخص شیطان کا بھائی ہے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں پر مال خرچ کریں، بیوی بچوں پر، خود اپنی ذات پر، والدین پر، غریبوں پر، مسکینوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں پر ایک انسان اپنا کمایا ہوا مال اگر خرچ کرتا ہے تو یہ مالی عبادت ہے۔ اور مالی عبادت بھی دین اسلام کے اندر بہت ہی اہم عبادت ہے۔ نمبر 5، ترکی عبادت، کہ ایسی چیزیں جن کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے، جن کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور ایک مسلمان اللہ کے حکم کی وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑتا ہے تو یہ عبادت ہے۔ مثلا مسلمان کے لیے شراب پینا حرام ہے اور وہ شراب کو چھوڑتا ہے تو ثواب ہے اس کے لیے، یہ عبادت ہے۔ جھوٹ بولنا اسلام کے اندر حرام ہے اور مسلمان جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے۔ زنا مسلمان چھوڑتا ہے، اور رشوت، سود، بے حیائی، بدکاری، یا جتنے بھی کام جن کو چھوڑنے کا حکم ہے، اور اگر ایک مسلمان ان کاموں کو چھوڑتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، تو یہ ترکی عبادت ہے۔ تو یاد رکھیں جن عبادات کا تعلق دل سے ہے وہ قلبی عبادت ہے، جن کا تعلق زبان سے ہے وہ لسانی عبادت ہے، جن کا تعلق جسم یا بدن سے ہے وہ بدنی عبادت، اور جن کا تعلق مال سے ہے وہ مالی عبادت۔ اور کچھ ایسی عبادات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کام چھوڑنے کا حکم دیا، اگر وہ ان کاموں کو چھوڑتا ہے تو یہ ترکی عبادت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان عبادات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور گزشتہ جمعہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ سب سے زیادہ محبت اسی سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب کسی دوسری چیز کو نہ بنائے، اور یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے محبوب کو ناراض ہوتے ہوئے آدمی نہیں دیکھ سکتا، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے واقعی سچی محبت کرتا ہو وہ بھلا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم کیسے توڑ سکتا ہے؟ وہ ہرگز یہ چیز گوارا نہیں کرے گا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے۔ ماں باپ ناراض ہو جائیں اسے فرق نہیں پڑے گا، بیوی بچے، دوست یا رشتہ دار
یا باقی سماج اگر ناراض ہو جائے اسے فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر رہا ہے اور محبت کا یہ تقاضا ہے. اسی لیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن میں یہ آیت یوں ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کر دی، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والے لوگوں کی فضیلت بیان ہو گئی ہے. اور قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر کسی چیز کا بیان ہو جائے وہ واقعی انسانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے بہت اہم بات ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں، کسی اور ذات سے نہیں. ہاں، ہر ایک چیز کا اپنا ایک مقام ہے. والدین سے محبت کرنا یہ بھی مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے، بیوی بچوں سے، مال سے، یہ تو فطری چیزیں ہیں. لیکن جہاں تک بات آتی ہے سب سے زیادہ محبت کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں. اگر مال محبوب ہے تو حرام راستے سے اگر مال کما رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا. ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسری طرف والدین کی کوئی بات ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو ماں باپ کی بات کو وہ چھوڑ دیتا ہے. بہرحال توکل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس میں بہت سارے مسلمان گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹی بیمار ہو گئی اور ہم نے سارا علاج کروایا، کچھ نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں ہوا. آپ پیر صاحب ہیں، شاید کچھ ہو جائے، شاید فرق ہو جائے، شاید یہ کچھ کر دیں. کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کی بیٹی کا حال معلوم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اب تمہاری یہ امید ہے، تمہارا یہ بھروسہ ہے کہ شاید یہ شخص ہے جو کچھ کر سکتا ہے. تو توکل اللہ تعالیٰ پر رکھنا، اور اس کا کمال یہ ہے کہ آدمی غلط راستے پر نہ جائے، وہ شرک و کفر کے اندر مبتلا نہ ہو، اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے. اسی طریقے سے خوف، یہ انسان کے اندر ایک فطری چیز ہے. دل کے اندر خوف کا مقام ہوتا ہے اور سب سے زیادہ خوف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کے خوف کی وجہ سے دین پر قائم نہیں ہو پاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سماج کا خوف رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آفیسر کا خوف رکھتے ہیں اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم توڑتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر دین پر چلیں گے تو نہ جانے ہمارے کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے گا. انہیں بھوک کا یا نقصان کا خوف ہوتا ہے. یاد رکھیں، نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے. اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کو بھی بیکار کر دیتا ہے. جب انسان سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو تو وہ حق کے اوپر قائم رہ سکتا ہے، وہ گمراہی سے بچ سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِی، صرف مجھ ہی سے ڈرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. ہاں، اگر یہ مقام ہم نے کسی آدمی کو دیا یا سماج کو دیا یا والدین کو دیا، بیوی بچوں کو دیا، دوستوں کو دیا یا اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیا کہ ایسا خوف ہے، وہ کہیں کہ یہ چیز چھوڑ دو، مت کرو، حالانکہ اسلام کے اندر اس چیز کا حکم ہو، تو اپنے آفیسر کے ڈر کی وجہ سے آدمی جو ہے کوئی اسلامی حکم چھوڑ دے تو یہ کیا ہوا کہ اللہ کے مقابلے میں اس انسان سے ڈرنا ہوگا.
کیا ہے؟ فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈریں، صرف مجھ ہی سے ڈریں، میرا خوف رکھیں۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ہاں اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے تمہارے ساتھ بھلائی کا، خیر کا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا فضل کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی ہے جو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیں، خوف سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل کر سکتا ہے اور قبر کے اندر، آخرت میں عذاب کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ تو اس خوف کی وجہ سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑنے سے بچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے الرجاء، امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اگر اولاد نہیں ہے، ہم نے سب ٹرائی کیا لیکن اولاد نہیں ہو رہی اور نا امید ہو گیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ یاد رکھیے، دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے امید رکھیں، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، وہی شخص اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہے۔ آج کل یہ چیزیں بھی بہت عام سننے کو ملتی ہیں، خاص کر جو اسٹوڈنٹس کی لائف ہے، کہ آدمی کے اندر سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے یا پھر سیلف بلیف ہونا چاہیے، اپنے آپ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا، وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے۔ جب تک ایک آدمی اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتا، تب تک اس کے اندر سیلف کانفیڈنس جنریٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اس کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اس ذات پر بھروسہ کیا، توکل کیا کہ جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، تو وہ دنیا میں کسی بھی لیول تک کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب ایک مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اسے امید نہ ہو، اسے امید نہ ہو۔ امید رکھنا یہ ایمان کے اندر ہے، کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے امید نہ رکھے یہ کفر ہے۔ امید رکھے، ہمیشہ پازیٹیو رہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ مانتے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کی، بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کر دی۔ نا امیدی کفر ہے، اللہ پر توکل کریں اور اسی سے امید رکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، دین کے خاطر گھر بار چھوڑ دیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب کچھ چھوڑا، حتیٰ کہ جان تک قربان کر دی، کیوں؟ انہیں امید ہے، انہیں بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیابی سے نوازے گا۔ تو یہ امید رکھنا یہ ایمان والوں کا شرف ہے، ان کی صفت ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسری ذات ہے، اس ذات سے امید رکھنا اسباب کے اعتبار سے جائز ہے۔ مثلا کوئی آدمی ہے، اگر وہ اسباب اختیار کر کے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ امید رکھنا اس سے
یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر وہ امور جن میں خالص اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل ہے تو کسی دوسرے سے ان امور کے اندر امید رکھنا یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے نماز ہے، رکوع یا سجدہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو غیر اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں یا پھر سجدہ کرتے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز، رکوع، سجدہ یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ گویا کہ معلوم ہوا رکوع اور سجدہ بھی عبادت ہے۔ تو کسی دوسرے شخص کے لیے جھکنا یا سجدہ کرنا کسی کے آگے یہ شرک ہے، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دعا هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، اصل جو عبادت کا مغز ہے وہ دعا ہے۔ اور دعا آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء اور رسولوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی۔ کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ غیر اللہ سے دعا مانگی گئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور یہ عبادت کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ یا کسی شخص کے ذریعے سے، وسیلے سے دعا کی گئی ہو، جیسے کہ آج بہت سارے مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کی وسادت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو یہ کہیں ثابت نہیں ہے، کسی نبی نے کسی دوسرے نبی یا رسول کے وسیلے سے دعا نہیں کی۔ یہاں تک کہ صحابہ نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے۔ دعا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، اور اسی لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعا کرتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، لا یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ہاں اگر یہ لوگ ان کو پکارتے ہیں وہ لوگ ان کی دعاؤں کو نہیں سنتے ہیں، ان کا پکارنا بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لیں لیکن قبول نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے کہ بھائی آپ نے ہم سے دعا کیوں کی تھی۔ اگر سن بھی لیں لیکن قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ مرنے کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے، قبر تک لے جانے میں وہ زندہ لوگوں کے محتاج ہیں۔ ان کا غسل، ان کا دفن کفن سب کون کرتا ہے؟ جو زندہ لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اگر تم ان سے دعا کرتے ہو، سنتے تو ہے ہی نہیں، بالفرض سن بھی لے لیکن وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور مزید یہ قیامت کے دن وہ انکار کریں گے، بھائی ہم سے دعا کیوں کی، ہمارے آگے سجدہ کیوں کیا، ہم سے کیوں مانگا۔ یہ حق تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لہٰذا دعا کے اندر بھی یاد رکھیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جائے، کسی غیر اللہ سے نہیں، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکارے، نہ ہی وسیلہ اور نہ ہی ڈائریکٹ کسی غیر اللہ سے دعا کرنا۔ اسی طریقے سے ذبح کرنا، جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے وہ خالص اللہ کے لیے ذبح کیے جائیں، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ان الصلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی، میں جو بھی جانور قربان کرتا ہوں، و محیایا و مماتی میری پوری زندگی اور موت للہ رب العالمین خالص رب العالمین کے لیے۔ جس طریقے سے نماز خالص اللہ کے لیے ادا کرنی ہے، ویسے ہی کسی بھی قسم کا جانور ہو اس کو کسی بھی صورت میں غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں کر سکتے۔ یہ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، تو یہ ہرگز مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی طریقے سے نظر ماننا کہ اگر مجھے اولاد ہو جائے تو میں فلاں پیر صاحب کے نام پر ایک جانور ذبح کر دوں گا، یا اتنا مال ہے غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کر دوں گا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نظر ہے، منت ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ماننی چاہیے کہ اگر اولاد ہو جائے تو میں ایک مسجد تعمیر کروں گا، اگر اولاد بیٹا ہو جائے، کچھ بھی ہے، کاروبار آپ نے شروع کیا، اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے، آپ کوئی نظر مان سکتے ہیں، اور اس نظر کو پورا کرنا یہ حق ہے، مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، پرہیزگار لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی نذر کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں، ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر بہت پھیلا ہوا ہو، یعنی قیامت کے دن سے وہ لوگ ڈرنے والے ہیں، اور جو بھی نظر مانتے ہیں اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے طواف ہے، جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان اس عبادت کے اندر بھی شرک کرتے ہیں اور اولیاء یا بزرگوں کی قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ یہ طواف ایک ایسا عمل ہے جو عبادتی ہے، اور یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے، ہر مسجد کا نہیں، صرف مسجد الحرام کعبہ، وہاں پر حاجی لوگ طواف کرتے ہیں، کسی قبر کا یا کسی دوسری مسجد کا یا کسی انسان کا یا دوسری کسی چیز کا طواف کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کی مغفرت کسی پیر یا کسی بابا سے کرواتے ہیں کہ اگر یہ معاف کر دے تو ہماری کشتی پار لگ جائے گی، حالانکہ یہ حق کس کا ہے؟ گناہوں سے مغفرت یا توبہ قبول کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے، اور قرآن و سنت میں اس کی بے شمار دلیلیں ہیں، دعائیں ہیں کہ جہاں پر استغفر اللہ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ہے ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ تواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ تو غیر اللہ سے توبہ کرنا یا گناہوں کی معافی مانگنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے پناہ طلب کرنا، استعاذہ کہتے ہیں، پناہ طلب کرنا۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کی جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کوئی سیکیورٹی کرے، اللہ تبارک و تعالی انسان کو پناہ دینے والا ہے۔ شیطان ہے جو ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس انسان کو گمراہ کیا جائے، اور شیطان کے اوپر انسان کا زور نہیں ہے۔ اسی لیے جب آدمی قرآن بھی پڑھتا ہے تو اسے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ پہلے وہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں
शैतान मरदूद से, वरना कुरान पढ़ने के अंदर भी वो गलती कर सकता है और गुमराह हो सकता है। अल्लाह ताला की पनाह लें तो ये भी पनाह सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला दे सकता है। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो किसी नुकसान शर से किसी को पनाह दे सकता है। आप देखते हैं कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, क्या है कि मैं उसकी पनाह चाहता हूँ जो सारे लोगों का रब है, मालिकिन नास, लोगों का मालिक। लिहाजा इस्तिगासा भी अल्लाह तबारक व तआला से करें, और इस्तिगासा भी, इस्तिगासा मतलब मदद तलब करना। मदद तलब करना किसी भी हाल में एक मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला को याद करे, कभी भी अपने आप को कमज़ोर न समझे, अल्लाह तबारक व तआला की मदद को शामिल हाल रखे और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से मदद करें। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया सूरह निसा के अंदर, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह तबारक व तआला की तुम सब इबादत करो, वला तुश्रिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी भी चीज को शरीक मत ठहराओ। यहाँ पर यह नहीं है कि वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिइबादतिही शैआ, कि उसकी इबादत में किसी को शरीक मत ठहराओ। तो मालूम यह हुआ कि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत करें और इबादत में शरीक न ठहराए। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, अल्लाह तबारक व तआला की सिफात और अल्लाह ताला का जो हक है कि उसकी इबादत की जाए, किसी भी चीज़ को, शै आप कोई भी चीज़ है, उसको हरगिज़ शरीक न ठहराए। तो लिहाजा हम सब लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जो भी इबादती उमूर है वो खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए अंजाम दें। गैरुल्लाह के लिए वो इबादत करना शिर्क है, और शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में इबादत का सही मफहूम समझने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और सुन्नत सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर करे। बीमार हैं घरों में, हस्पतालों में या इस मस्जिद के अंदर, अल्लाह ताला शिफाए कामिला, शिफाए आजिला अता करे। जो भी लोग कर्जदार हैं, अल्लाह ताला उनके कर्ज की अदायगी की सूरत पैदा करे। जो लोग बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालेह औलाद अता करे। और जो भी इबादत हमने अल्लाह तबारक व तआला के लिए अंजाम दी हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो भी गलतियाँ या कोताहियाँ, लग़्ज़िशें, खताएँ हुई हैं, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाए और हसनात में उन्हें बदल दे। अल्लाह ताला तमाम अफराद के वालिदैन जो हयात हैं उन्हें सेहत अता करे और दीन पर जमने की तौफीक अता फरमाए। जो गुज़र चुके हैं, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।